جی ہاں. اچھا، جیسے ابھی آپ سامنے تو آئے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیا کے، ایسی کافی لڑکیاں ہوں گی ایسی کافی لڑکیاں ہیں جو ابھی سامنے تک نہیں آتی. ہراسمنٹ ہو رہی ہیں. جی اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی ان کو سپلیاں لگائی جاتی ہیں. اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی ان کو مارا جاتا ہے. ہراسمنٹ اور زیادہ ٹارچر کیے جاتے ہیں جو لڑکیاں اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں بتا سکتی. لیکن جب بھی ہمیں کال آتی ہے بیٹا کیسے ہو، ہمیں بولتی ہے بیٹا کیسے ہو، ہمیں ٹھیک ہے. ہم ٹھیک نہیں ہوتے یہاں پہ. ہمیں ایسے ہی ٹارچر کر کر کے پھر مار دیا جاتا ہے اور بولتے ہیں فلانی اسٹوڈنٹ نے آج خودکشی کی. یہ خودکشی نہیں ہوتی، یہ مارتے ہیں، مل کے سب مارتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، صوبہ سندھ کا شہر ہے نواب شاہ، اور نواب شاہ کی ہے پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، جس کا نرسنگ شعبہ ہے، جس کی ہاؤس آفیسر ہے پروین زادی رند. ان کی یہ ویڈیو ہے جو میں نے ابھی آپ کو آغاز میں دکھائی. آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا. یہاں پر پریس کلب کے باہر جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے، اور اس احتجاج میں جو مطالبہ کیا جا رہا ہے بیسیکلی ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ جو تمام باتیں بیان کر رہی ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیا گیا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ بیسیکلی ہوا کیا ہے. اس تمام تر واقعے کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. اور جامعات میں بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر میں ریسنٹلی کچھ واقعات رپورٹ کر چکی ہوں، جن میں سے ایک بچی ہے جس کی ڈیتھ ہوتی ہے، ڈاکٹر ہے، آخری سال ہے، نوشین اس کا نام ہے، اور ہاسٹل میں اس کی خودکشی ہو جاتی ہے. کمرے کا دروازہ بند ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی اسی ہاسٹل کے اندر، اسی یونیورسٹی کے اندر ایک اور لڑکی کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی. وہ تمام تر معاملہ ان سب کو ابھی میں بعد میں اس پہ بات کرتی ہوں، لیکن ذرا اس لڑکی کی طرف میں آ جاتی ہوں. پروین زادی. پروین زادی کا یہ کہنا ہے کہ ڈائریکٹر اور وارڈن نے، شعبے کے جو ڈائریکٹر وارڈن ہے، انہوں نے اس پر اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، اس کو مارا پیٹا ہے. لیکن ان کے مارنے پیٹنے سے بھی پہلے اس کے پیچھے کون شخص ہے اس کے بارے میں ذرا جان لیجیے گا. یہ پروین زادی کا ورژن ہے. پروین زادی نے کہا کہ جب اس نے ان کی باتوں میں آنے سے انکار کیا تو اس پہ شدید تشدد کیا گیا. یونیورسٹی انتظامیہ نے 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی ہے، لیکن واقعہ کیا ہے وہ ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں. پروین زادی نے بتایا کہ 1 ماہ پہلے پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن کا جو نرسنگ شعبہ ہے اس میں وہ ایز ہاؤس آفیسر یہ مقرر ہوتی ہے اور یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیتی ہے. اب وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت عرصے سے، جب سے میں یہاں پر آئی ہوں، نرسنگ شعبے کے جو ڈائریکٹر ہیں غلام مصطفیٰ راجپوت. اب یہ اس لڑکی کا ورژن ہے. ابھی اس کے اوپر تحقیق ہونی ہے، اس کے اوپر رپورٹ ہوئے گی، اس کے اوپر ڈیٹیلز آئیں گی، لیکن اس کا کہنا ہے کہ اس کی جو درخواست ہے اس کو ہی ٹھیک سے درج نہیں کیا جا رہا. البتہ اس نے یہ کہا کہ جو ڈائریکٹر ہے اس نے مجھ سے دوستی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تعلقات رکھنے کا انہوں نے کہا، مجھے واٹس ایپ پر میسیجز کیے. ان کا کہنا تھا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو وہ جو امتحانات ہوتے ہیں ان میں مجھے فیل کر دیں گے. اچھا، اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ کل صبح، یعنی کہ جس دن یہ احتجاج کر رہی ہے اسے پچھلی صبح، جب وہ ہاسٹل میں اپنے کمرے میں تھی تو ہاسٹل کے نرسنگ شعبے کی جو استاد ہے میڈم فرحین اور ہاسٹل کی جو وارڈن ہے عاتقہ، وہ آئیں. انہوں نے کمرے کا دروازہ لاک کیا، میرا گلا دبایا اور کہا کہ آپ کیوں ڈائریکٹر کی بات نہیں مان رہی. انہوں نے میرا موبائل بھی چھین لیا، مجھ پر تشدد بھی کیا. اب دیکھیں اس لڑکی کا ورژن ہے. اس کے بعد اس کا میڈیکل ہوتا ہے. میڈیکل میں بھی کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات جو وہ کہہ رہی ہے وہ درست ہو، اور ہو سکتا ہے ہر بات وہ جو کہہ رہی ہے درست ہو، لیکن جب کسی کی رپورٹ کو درج نہیں کیا جاتا، جب اس کے اوپر تحقیق نہیں کی جاتی ہے، اور وہ لڑکی جب کہہ رہی میرے پاس واٹس ایپ میسیجز ہیں تو ان کی ڈیٹیل میں جب نہیں جایا جا رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا ہے، بلکہ پوری کی پوری دال کالی ہے. اب یہ لڑکی کہتی ہے کہ انہوں نے میرا موبائل چھینا، مجھ پر تشدد کیا. بعد میں میڈیکل یونیورسٹی ہاسپٹل میں میڈیکل چیک اپ کیا گیا. اب جو میڈیکل لیگل آفیسر ہے، یعنی کہ ایم ایل او جو ہے ڈاکٹر نازیہ مکسی، انہوں نے جو رپورٹ دی ہے انہوں نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پروین زادی رند کے گلے میں، بازو، ہاتھوں پر چوٹ کے نشانات ہیں اور گال پر بھی سوجن ہے، جیسے منہ پر تھپڑ مارے گئے ہوں. اور پروین زادی رند کے مطابق نہ تو اسے میڈیکل رپورٹ دی گئی ہے، نہ ہی اس کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اسی بنا پر وہ وہاں پر بیٹھ کر اس وقت احتجاج کر رہی ہے. اب سندھ کی جامعات میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، کہ اس طرح کے واقعات مسلسل رپورٹ ہو رہے ہیں، اور کچھ ہی عرصے کے دوران 4-5 طالبات کی جو خودکشی کا کیس ہے. ڈاکٹر نوشین کا میں نے آپ کو بتایا، ایک بہت ہی پڑھی لکھی فیملی سے اس کا تعلق ہے، ہنسی خوشی اپنے گھر سے واپس آتی ہے. اس کے بعد وہ اپنے ہاسٹل کے کمرے میں اس کی ڈیڈ باڈی پائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ کس طرح وہ وارڈن سے ریکویسٹ کرتی رہی تھی میرا کمرہ چینج کر دیا جائے.
اس کے کمرے سے ایک نوٹ ضرور ملتا ہے جس میں درج ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کر رہی ہے اور وہ کوئی بات تھی جو اپنے والد کو بتانا چاہتی تھی. لیکن جو بھی معاملہ تھا, ابھی یہ معاملہ جو ہے اس کے اوپر ابھی مزید انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. یہ جو معاملہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نوشین کا جو کیس ہے, چانکا میڈیکل کالج کی میں بات کر رہی ہوں, وہیں اسی کالج اور ہاسٹل کے اندر ایک اور لڑکی کی اب سے کچھ سال پہلے بھی اسی طرح سے ڈیتھ ہوتی ہے. خودکشی کا اسے کیس قرار دیا جاتا ہے لیکن کوئی ڈیٹیل انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس وقت بہت بڑے سوالات اٹھا رہی ہیں کہ اس طرح جامعات یونیورسٹیز کے اندر کس طرح سے لڑکیوں اور خواتین کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اب ذرا آگے سنیے گا. یہ لڑکی جو ہے اس کا یہ کہہ رہا ہے کہ میں بلاول بھٹو سے درخواست کرتی ہوں کہ اس کے اوپر مجھے انصاف دلایا جائے. اب یونیورسٹی کے جو رجسٹرار ہے پروفیسر ڈاکٹر قربان علی ان کا نام ہے, ان کے دستخط سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. ایک تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی ہے, 3 لوگوں پہ مشتمل ہے, جس میں وائس چانسلر ہے, اس کے بعد پروفیسر ہے ایک اور ایک ایسوسیٹ پروفیسر ہے. اور ان کے بیان کے مطابق کمیٹی 3 دن میں رپورٹ پیش کرے گی جس کی روشنی میں کارروائی کی جائے گی. لیکن اس خاتون کا, اس لڑکی کا, پروین زادی کا کہنا ہے کہ مجھے اس کمیٹی پر بالکل کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. اور انہوں نے پھر پروین زادی رند نے نواب شاہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی دھرنا بھی دیا. اب یونیورسٹی انتظامیہ کا موقف ذرا سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور آپ کو جج کیجئے کہ وہ کیا یہ بہتر بات کر رہے ہیں. وائس چانسلر ڈاکٹر گلشن میمن سے جب بات کرنے کی کوشش کی گئی یا پھر پروفیسر ڈاکٹر قربان علی سے, تو انہوں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. اب جو نرسنگ شعبے کے ڈائریکٹر ہیں غلام مصطفیٰ راجپوت, انہوں نے بھی کوئی ورژن نہیں دیا. جبکہ ڈویژنل ڈائریکٹریٹ آف انفارمیشن ہے, شہید بے نظیر آباد کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہے غلام عباس, انہوں نے جو ہے اس کے اوپر ایک پریس بیان جاری کیا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ تو یونیورسٹی میں پیش ہی نہیں آیا ہے. جبکہ لڑکی کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ تشدد تو ہوا ہی ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے مزید ایک الزام لگا دیا. انہوں نے کہا کہ ہاسٹل میں مقیم طالبات اور ملازمین کے کمرے جو ہے وہ تبدیل کیے جا رہے ہیں, جس پر ایسا الزام لگایا گیا ہے. اس کا حتمی فیصلہ کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد کیا جائے گا. یعنی کہ طالبات اور ملازمین کے جو کمرے چینج کیے جا رہے ہیں اس میں کوئی دھکم پیل ہوئی ہے, لڑائی جھگڑا ہوا ہے, جس کی بنا پر اب یہ خاتون, ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے. تو یقیناً اس خاتون کے پاس, جیسا کہ اس نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ واٹس ایپ پہ میسیجز کیے گئے ہیں اس کو, تو یہ تمام ڈیٹیلز اس کو بھی دینی چاہیے. اس کی رپورٹ اس کو کیوں نہیں دی گئی ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی رپورٹ کو درج کیوں نہیں کیا گیا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ خدشات کھڑے کرتی ہیں اور یہ تھوڑا سا معاملے کو ڈسپیوٹڈ بناتی ہیں, معاملہ کلیئر نہیں ہے یہ بتاتی ہیں. تو اس کے اوپر ضرور کام ہونا چاہیے. میں جیسے کہ آپ کو نوشین نامی جو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے لاسٹ ایئر کی, لاڑکانہ میں چانکا میڈیکل کالج تھا, اس کے ہاسٹل میں جو مردہ پائی گئی تھی, میں نے اس کے بارے میں آپ کو جیسا کہ بتایا. اس کے والد جو ہے انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کبھی خودکشی نہیں کر سکتی ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ ہنسی خوشی گھر سے واپس آئی تھی, لیکن اس کے بعد آپ کو مطلب بتاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ کس طرح سے پنکھے سے لٹکتی ہوئی یہ لاش تھی اس بچی کی, جس کا صرف 1 سال رہ گیا تھا اور اسے ڈاکٹر بن جانا تھا. والدین کی کتنی ایک امیدیں تھیں اس کے ساتھ, لیکن یہ لاش جو ہے کتنی دیر تک وہاں پہ لٹکتی رہی, کیونکہ وہ اس کے والد کا آنے کا انتظار کرتے رہے. اس سے پہلے وہ لاش کو اتارنا نہیں چاہتے تھے. فورنزک اور وہ تمام چیزیں تو ہوتی ہیں. اس دوران میں اس لڑکی کی گردن جو ہے 1 سے 2 انچ کہہ رہے کہ اس کی گردن کی لینتھ جو ہے وہ بڑھ گئی, کیونکہ اتنی دیر تک لاش جو ہے پنکھے کے ساتھ لٹکی رہی تھی. اس کے بعد اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے تحقیقات بتایا جا رہا تھا کہ ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک اس کی ڈیٹیلز جو ہے سامنے نہیں آئی. جب بھی پوچھا جاتا ہے, معلومات میں نے لینے کی کوشش کی تھی لاسٹ ٹائم بھی, تو انہوں نے کہا تھا ابھی بہت سی چیزیں انڈر انویسٹیگیشن ہیں اور ابھی پروسیجر جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں, اس کے اوپر دیکھا جانا چاہیے کیوں اس طرح سے جامعات کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بلاول بھٹو صاحب, آپ ضرور اس کے اوپر نوٹس لیں. ہمارے بچے جو ہے جب ہم ان کو یونیورسٹیز کالجز میں بھیجتے ہیں تو بڑے اعتبار کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ بھیجتے ہیں. ہماری بچیوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو جناب یہ تھا تمام تر واقعہ, میں نے کہا آپ کے گوش گزار کروں. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.